بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے لگے ہیں الپرسلان کے بارے میں، جو کہ سلطنت سلجوق کے دوسرے سلطان تھے اور سلجوقوں کا عروج و ظہور تاریخ اسلام کا ایک عظیم دور ہے۔ یہ تاریخ میں اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ بکھرنا شروع ہو چکی تھی اور سلجوقوں نے عباسیہ خلافت کو مٹنے سے بچایا اور امت مسلمہ کا ایک بار پھر سکہ پوری دنیا میں بٹھایا۔ سلجوقی فرمانرواں میں سے دوسرے سلجوقی الپرسلان، جسے تاریخ میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہے اور الپرسلان کو دنیا آج تک یاد رکھے ہوئے ہے۔ الپرسلان کا اصلی نام محمد بن داؤد چاغری تھا اور آپ چاغری بے کے بیٹے تھے اور آپ کا ایک بھائی سلیمان تھا۔ چاغری بے جو کہ میکائیل کے بیٹے تھے اور میکائیل سلجوق کے بیٹے تھے۔ الپرسلان کی عسکری اور جنگی صلاحیتوں کی بنا پر اسے الپرسلان کا نام دیا گیا۔ پہلے ان کا نام محمد بن داؤد تھا۔ الپرسلان 20 جنوری 1029 عیسوی کو خوارزم کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ الپرسلان اپنے چاچا طغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے اور آپ نے 1063 عیسوی سے 1072 تک سلجوق سلطنت پر حکومت کی اور الپرسلان سلجوق سلطنت کے سب سے زیادہ طاقتور مانے جانے والے حکمران تھے۔ اس دور میں سلجوق سلطنت کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا اور مکہ مدینہ جیسے عظیم علاقے بھی اس ریاست کی حدود میں شامل ہوئے۔ الپرسلان اپنے چچا طغرل بیگ کے ساتھ جنوب میں فاطمیوں کے خلاف مہمات میں بھی لڑے اور ان کے والد چاغری بے خراسان میں اپنے کنگ قبیلے کی قیادت کرتے رہے۔ آپ کے والد نے قبیلے میں آپ کا تعارف نظام الملک سے کروایا، جو ابتدائی تاریخ کے نامور سیاستدانوں میں سے تھے۔ آپ انہیں استاد محترم بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ نظام الملک نے بھی الپرسلان کی پرورش کی تھی اور نظام الملک بعد میں الپرسلان کے وزیر بھی رہے۔ چاغری بے کی وفات کے بعد الپرسلان کو 1059 عیسوی میں خراساں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1063 عیسوی میں سلطان طغرل بیگ کی وفات کے بعد انہوں نے الپرسلان کے بڑے بھائی سلیمان کو تخت کا جانشین مقرر کیا، لیکن آپ کے چچا اور الپرسلان کے درمیان تخت کو لے کر لڑائیاں شروع ہوئیں اور یہ بغاوت آپ کے چچا کلتمش نے شروع کی اور اسے بعد میں الپرسلان نے 1063 عیسوی میں رمگان کے مقام پر شکست دی اور 27 اپریل 1064 عیسوی کو سلجوق سلطنت کے سلطان کے طور پر تخت سنبھالا اور سلطنت فارس سے دریائے اوکسس اور دریائے دجلہ تک پھیلی ہوئی سلطنت کے سلجوق سلطان بنے۔ الپرسلان نے سلطنت سنبھالنے کے بعد کچھ عرصہ کمزور مسلم علاقوں کو مضبوط کیا اور مخالف پارٹیوں کو بھی شکست دی۔ اس میں ان کے وزیر نظام الملک نے بھی آپ کی بہت مدد کی، کیونکہ آپ سیاست کے لحاظ سے ایک ہنرمند انسان تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے سلجوق سلطنت کو وسیع کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطنت کو مستحکم کرنے کے بعد آپ نے ایک اجلاس میں اپنے بیٹے ملک شاہ اول کو اپنا وارث مقرر کیا اور آپ نے کچھ بازنطینی علاقے جو فتح کرنا چاہتے تھے اس کی طرف پیش قدمی کی۔ الپرسلان اور نظام الملک کو کیپاڈسیا کے دارالحکومت کیسریہ کو فتح کرنے کے لیے نکلے اور ترکمان گھوڑ سواروں کی فوج کے ساتھ الپرسلان سمیت انہوں نے دریائے فرات عبور کرتے ہوئے اس شہر پر حملہ کیا اور پھر الپرسلان نے اپنی فوج کے ساتھ آرمینیا اور جارجیا کا رخ کیا اور الپرسلان نے 1064 عیسوی میں اس 25 دن کے محاصرے کے بعد آرمینیا کے دارالحکومت پر قبضہ کیا۔ بعد میں الپرسلان نے شمال کی طرف رخ کیا اور وہاں پر حلب میں مرداسیہ حکومت کا خاتمہ کیا، جو کہ غیر مسلم ریاست تھی، اور وہاں عباسی خلیفہ کو گورنر مقرر کیا۔ اس کے بعد الپرسلان نے جنوبی شمال کی جانب رخ کیا اور وہاں انہوں نے بیت المقدس فتح کیا۔ تاریخ کے مطابق الپرسلان نے 1068 عیسوی میں شام میں فاطمیوں سے جنگ کی۔ ان فتوحات کی بنا پر شہنشاہ رومانوس چہارم دیوجن نے فوج اکٹھی کر سلجوقوں کے خلاف لڑا۔ رومانوس دیوجن نے 3 جنگیں سلجوقوں کے خلاف لڑیں، جن میں سے ایک کی قیادت رومانوس کے چچا نے کی، لیکن بدقسمتی سے 1070 عیسوی میں ان تینوں جنگوں میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ پھر بعد میں 1071 عیسوی میں رومانوس دیوجن نے بازنطینی سلطنت سے ایک بہت بڑی فوج جمع کی اور بہار کے موسم میں اس نے اس فوج کے ساتھ آرمینیا میں ملاذگرت کے مقام پر ٹھہرایا۔
جب الپرسلان اس وقت فاطمیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے تو انہیں دیوجن کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے واپسی کا رخ کیا۔ اسی وقت رومانوس نے الپرسلان کے پاس ایک ایلچی بھیجا اور کہا کہ میں تمہارے پاس ایسی فوج لے کر آیا ہوں جس کے خلاف تم مزاحمت نہیں کر سکتے، لہٰذا میرے تابع ہو جاؤ۔ الپرسلان نے اسلام کی شان و شوکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ جاؤ اپنے شہنشاہ سے کہو کہ ہم اس فوج سے مقابلہ کریں گے، اور الپرسلان نے اپنے علماء سے آگاہی حاصل کرتے ہوئے جمعے کے روز 19 اگست 1071 عیسوی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی اور امامت خود کروائی اور اللہ سے دعا بھی کی۔ اور نماز جمعہ کے بعد سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہم 20,000 سپاہیوں کے ساتھ ہیں، یا تو میں اس مقصد کو حاصل کروں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا ملک شاہ میرا وارث ہے، اور اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کیونکہ آج حکم دینے والا کوئی سلطان نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ایک غازی ہی ہوں۔ اس طرح سپاہیوں کی حوصلہ افزائی کے بعد اپنے گھوڑے کی دھم باندھی اور سفید لباس زیب تن کیے ہوئے جنگ میں اترے، اور اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بازنطینی فوج کو تاریخ ساز شکست ہوئی۔ اور جنگ کے بعد شہنشاہ رومانوس کو قیدی بنا کر سلطان الپرسلان کے سامنے پیش کیا گیا، اور الپرسلان نے رومانوس سے پوچھا اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ رومانوس نے جواباً کہا کہ شاید قتل کر دیتا یا پھر قسطنطنیہ کی گلیوں میں گھسیٹتا۔ اور اسی اثناء میں الپرسلان نے کہا میری سزا اس سے بھی خطرناک ہے اور میں نے تمہیں معاف کیا، اور رومانوس کو معاف کر کے واپس اس کے علاقے بھیج دیا گیا۔ الپرسلان کی فتوحات نے تقریباً ایشیا میں توازن کو مکمل طور پر سلجوق ترکوں اور سنی مسلمانوں کے حق میں بدل دیا۔ ملازگرت کی شکست کو مشرقی رومی سلطنت کے خاتمے کے آغاز کے طور پر بتاتے ہیں۔ الپرسلان کی طاقت فوجی دائرے میں تھی، گھریلو معاملات اس کے قابل وزیر نظام الملک انتظامی تنظیم کے بانی کے ذریعے سنبھالے جاتے تھے، جس نے الپرسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کے دور میں سلطنت کی خصوصیت اور مضبوطی کی تھی۔ سلجوق شہزادوں کے زیر انتظام فوجی جاگیریں فوجیوں کو مدد فراہم کرنے اور خانہ بدوش ترکوں کو اناطولیہ کے زرعی منظرنامے میں جگہ دینے کے لیے قائم کی گئی تھیں۔ اس قسم کی فوجی جاگیر نے خانہ بدوش ترکوں کو اس قابل بنایا کہ وہ سلجوق کے دائرے میں بیٹھنے والے فارسیوں، ترکوں اور دیگر قائم شدہ ثقافتوں کے وسائل کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، اور الپرسلان کو اپنے سپاہیوں کو ادا کرنے کے لیے فتح سے خراج تحسین پر انحصار کیے بغیر ایک بہت بڑی کھڑی فوج تیار کرنے کی اجازت دی۔ الپرسلان کے پاس نہ صرف اپنی فوج کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی رعایا سے کافی خوراک تھی، بلکہ تاجروں سے وصول کیے جانے والے ٹیکس اس کے خزانے میں اس کی مسلسل جنگوں کو فنڈ دینے کے لیے کافی تھے۔ ملازگرت کی جنگ کے بعد الپرسلان کا تسلط مغربی ایشیا کے بیشتر حصوں میں پھیل گیا۔ اس نے جلد ہی اپنے آباء و اجداد کے اصل مقام ترکستان کو فتح کرنے کے لیے رخ کیا۔ ایک طاقتور فوج کے ساتھ اس نے آکسس کے کنارے کی طرف پیش قدمی کی، اس سے پہلے کہ وہ حفاظت کے ساتھ دریا سے گزر سکے، تاہم کچھ قلعوں کو زیر کرنا ضروری تھا، جن میں سے ایک کا کئی دنوں تک کرد باغی یوسف نے بھرپور طریقے سے دفاع کیا۔ شاید اپنے کاراخانی دشمن کے خلاف دباؤ ڈالنے کے لیے بہت زیادہ بے چین، الپرسلان نے باغی اپنی زمینوں کی دائمی ملکیت کا وعدہ کر کے گورنر کا عہدہ حاصل کر لیا۔ جب یوسف کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قتل کر دو، لیکن تیر اندازوں کے کمان اٹھانے سے پہلے ہی یوسف نے چھری پکڑی اور الپرسلان پر خود کو پھینک دیا۔ مارے جانے سے پہلے 3 ضربیں لگائیں۔ 4 دن کے بعد 24 نومبر 1072 کو الپرسلان کا انتقال ہو گیا اور اسے مرو میں دفن کیا گیا، جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے ملک شاہ کو جانشین مقرر کیا تھا، اور ملک شاہ 18 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔